إله إلا الله لا إله إلا الله. بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا وسندنا وهادينا ومرشدنا ونبينا ورسولنا وأفضلنا ومتاعنا ومكرمنا ومهترمنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا رسول بعده ولا رسالة بعده لا نبي بعده ولا نبوة بعده أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا لعنة الله على الكاذبين وقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من غش فليس منا أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. درود شریف پڑھ لیجیے ایک مرتبہ. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. عزت و احترام کے مستحق اکابر علماء کرام، محبتوں کے مستحق بزرگوں، نوجوانوں، پسی پردہ ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، دین کی قیمتی اور اہم باتیں اکابر علماء کرام کی زبانی آپ کے روبرو آ چکی ہیں. رب کریم اپنے فضل سے ان باتوں کو ہمارے لیے قبول فرما لے، ہم سب کے لیے ان باتوں پر عمل کرنا آسان فرما دے، ہدایت کا ذریعہ بنا دے، نجات کا، مغفرت کا ذریعہ بنا دے. چند باتیں عرض کروں گا، اس سے قبل 2-3 اشعار ہیں دعائیہ پیش کرتا ہوں جنہیں میں ہمیشہ پڑھتا ہوں. آپ لوگ آمین کہتے رہیں، میں پیش کرتا ہوں. الہی دل سے دنیا کی محبت کو فنا کر دے، الہی دل سے دنیا کی محبت کو فنا کر دے، سکون دل عطا 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 کر دے. جو تجھ سے دور کر دے اس خوشی سے دور ہو جاؤں، جو تجھ سے دور کر دے اس خوشی سے دور ہو جاؤں.
میں داخل تو تسلیم و رضا کر دے، میرے وجدان میں داخل تو تسلیم و رضا کر دے، سکون دل عطا کر دے، سکون دل عطا کر دے، نگاہوں کی خطاؤں سے اترتی ہے جو سینے میں، نگاہوں کی خطاؤں سے اترتی ہے جو سینے میں، وہ صورت میں جبینوں کی تصور سے فنا کر دے، وہ صورت میں جبینوں کی تصور سے فنا کر دے، سکون دل عطا کر دے، سکون دل عطا کر دے، بڑھاپے میں جوانی کی عبادت چاہیے مولا، بڑھاپے میں جوانی کی عبادت چاہیے مولا، تو اپنی یاد کو قلب و ذہن کا مقتدا کر دے، تو اپنی یاد کو قلب و ذہن کا مقتدا کر دے، سکون دل عطا کر دے، سکون دل عطا کر دے، تو مالک ہے تو خالق ہے بتاؤں ساری دنیا کو، تو مالک ہے تو خالق ہے بتاؤں ساری دنیا کو، نبی کے سینہ اطہر کے غم سے آشنا کر دے، نبی کے سینہ اطہر کے غم سے آشنا کر دے، الہی دل سے دنیا کی محبت کو فنا کر دے، سکون دل عطا کر دے، سکون دل عطا کر دے، آمین اللہم آمین۔ اللہ تبارک و تعالی نے میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے قرآن اتارا، اپنے لاڈلے پیغمبر پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری اور آپ کی جانب مبعوث فرمائے گئے اور قیامت تک کے لیے نبی بنا کر اتارے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے، میری اور آپ کی کامیابی کے لیے، دنیا و آخرت کو کامیاب بنانے کے لیے اپنا قرآن میرے اور آپ کے حوالے کیا، اپنے پیارے پیغمبر، اپنے پیارے حبیب کی زندگی میرے اور آپ کے سامنے رکھی۔ میرے رب نے قرآن کریم میں فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ رکھا ہے۔ اب جو انسان اپنی زندگی کو بڑھیا بنانا چاہے، جو انسان دنیا میں اپنی زندگی کو عمدہ بنانا چاہے، جو انسان چاہے کہ اس کی یہ دنیا کامیابی پر چلے، جو انسان یہ چاہے کہ اس کی دنیا آخرت کی منزلوں میں دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب ہو جائے، تو تاجدار مدینہ کا نمونہ اور آپ کا طریقہ اور آپ کی سنتیں اور آپ کی عادات اور آپ کے اتوار اور آپ کے کھانے اور پینے کے طریقے اور آپ کے اقوال و افعال اپنی زندگی میں پیدا کرے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی دنیا بھی کامیاب کرے گا اور اس کی آخرت بھی کامیاب کرے گا۔
تاجدار مدینہ امام الانبیاء کے دربار عالیہ میں چلتے ہیں، میرے تمہارے سچے آقا امام الانبیاء نے فرمایا کامیابی کا راز میرے تمہارے نبی نے بتایا، کامیابی کا ضامن میرے تمہارے نبی نے فرمایا، کامیابی کا وعدہ، یہ دنیا بھی کامیاب ہوگی آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ میرے نبی نے فرمایا اذا کانت فیک اربعون، جب تیری زندگی میں 4 صفات موجود ہوں اور 4 چیزیں پائی جائیں تو میرا رب تیری دنیا بھی کامیاب کرے گا، تیری آخرت بھی کامیاب کرے گا، اور اللہ کی رحمت تیرے گھر پر تیرے سر پر سایہ بن کر پڑے گی۔ وہ 4 باتیں کون سی ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا اپنی زندگی میں جمع کر لو، اپنی زندگی میں پیدا کر لو، کامیابی کا ضامن ہے، اپنی زندگی میں اتار لو، یہ کامیابی کا راستہ ہے۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے پہلی چیز بیان فرمائی وصدق حدیث، فرمایا اپنی زبان سے سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، چاہے تمہاری جان کیوں نہ چلی جائے سچ کا ساتھ دو۔ میرے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا الا لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ جھوٹوں پر لعنت کرتا ہے، اور قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ میرے رب نے فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کا ساتھ دو۔ میرے رب نے فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچی بات کرو۔ میرے رب نے فرمایا اپنی زبان سے جھوٹی بات نہ نکالو۔ تاجدار مدینہ فرماتے ہیں الصدق ینجی والکذب یہلک، انسان کو سچائی نجات دیتی ہے اور جھوٹ اسے ہلاک اور برباد کر دیتا ہے۔ آج میری اور آپ کی عام عادت بن گئی ہے لوگوں سے جھوٹ بولنا۔ نبی نے فرمایا کچی پیاز اور لہسن کھا کر مسجد میں نہ آیا کرو، اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو جو لوگ جانتے ہیں وہ اس پر عمل کرتے ہیں، کچی پیاز اور لہسن کھا کر مسجد میں نہیں آتے، لیکن تاجدار مدینہ نے فرمایا کچی پیاز اور لہسن سے فرشتوں کو کراہت ہوتی ہے، فرشتے بھاگتے نہیں ہیں، لیکن تاجدار مدینہ امام الانبیاء کا فرمان عالی ہے جو دنیا میں جھوٹ بولتا ہے فرشتے اس کی بدبو سے 3 میل دور چلے جاتے ہیں۔ رحمت کا فرشتہ قریب نہیں رہتا۔ ذرا اندازہ لگانا کہ یہ جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے اور کتنا عظیم گناہ ہے، اور تاجدار مدینہ نے تو یہاں تک فرمایا کہ میرا امتی شرابی ہو سکتا ہے، میرا امتی بخیل ہو سکتا ہے، میرا امتی چور ہو سکتا ہے، لیکن محمد الرسول اللہ کا امتی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ فطرت تو میری اور آپ کی زندگی میں عام پائی جاتی ہے۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا سچائی نجات دیتی ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ ایک مرتبہ میرے تمہارے سچے آقا امام الانبیاء تشریف لے جاتے ہیں، ایک ہرنی نے میرے نبی کو آواز دی السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ میرے نبی نے پلٹ کر دیکھا، پیچھے نبی کو کوئی نظر نہ آیا۔ میرے نبی نے قدم آگے بڑھایا، پھر آواز آئی السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ میرے نبی نے پلٹ کر دیکھا، ایک ہرنی میرے نبی سے مخاطب ہے۔ تاجدار مدینہ اس کے قریب میں آئے، اسے رسی سے باندھا گیا۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے فرمایا کیا بات ہے، تو نے مجھے کیوں پکارا؟ فرمایا آقا آپ کا ایک صحابی، آپ کا ایک ماننے والا مجھے پکڑ کر لے آیا اور میرے بچے پہاڑ کے اندر بھوکے اور پیاسے ہیں، آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس چلی آؤں۔ میرے نبی نے فرمایا تیری کیا گارنٹی ہے کہ تو چلی جائے گی اور پھر واپس آ جائے گی؟ تو ہرنی نے جواب دیا یا نبی اللہ اگر میں جھوٹ بولوں اللہ مجھے جہنم میں ڈالے، اللہ مجھے آگ میں ڈالے۔ جب نبی نے یہ سنا اس ہرنی کی رسی کو کھولا، وہ دوڑتی ہوئی چلی گئی اور تاجدار مدینہ نے وہی انتظار کیا۔
میرے نبی انتظار کرتے گئے. تھوڑی دیر کے بعد میرے نبی نے اپنی نگاہوں سے یہ منظر دیکھا کہ وہ ہرنی دوڑتی ہوئی تاجدار مدینہ کے قریب میں چلی آئی اور اس کے بعد میرے نبی نے اس کو رسی سے باندھ دیا. اب اس کا مالک جو اسے پکڑ کر لایا تھا تاجدار مدینہ کے دربار عالیہ میں آیا. دیکھتے کیا ہے کہ نبی ان کے ڈیرے پر موجود ہیں. فرمایا آقا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں, آپ یہاں پر موجود ہیں. میرے نبی نے فرمایا ہاں میری ایک تمنا ہے, میری ایک آرزو ہے, یہ ہرنی مجھے ہدیے میں دے دے. وہ صحابی کہنے لگا آقا یہی کیا جو آپ چاہیں وہ آپ کے لیے بہتر ہے. جو آپ مجھ پر چھوڑ کر جائیں گے اس سے بہتر یہ ہے جو آپ لے کر جائیں گے. آپ ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, جو جانور آپ پسند فرمائیں وہ آپ کے. میرے نبی نے فرمایا مجھے اور نہیں, بس یہ ہرنی چاہیے. تاجدار مدینہ کو ہدیہ دی گئی. میرے نبی نے رسی کھولی, فرمایا جا اپنے بچوں کے پاس میں چلی جا. یہ ہرنی دوڑتی ہوئی گئی, تاجدار مدینہ کو سلام کرتی ہوئی گئی. الصدق ينجي والكذب يهلك. اگر یہ جھوٹ بول دیتی, واپس نہ آتی, پتہ نہیں کیا ہوتا. اس نے سچائی کے دامن کو تھاما. تاجدار مدینہ سے جو بول کر گئی اس کو پورا کر کے دکھایا, تو آج سچائی نے اسے نجات دی اور اس کی جان بچائی. کہ جھوٹ بول کر کر لو جو کرنا ہے. کسی کو بیوقوف بنانا ہے جھوٹ بولو. میرے پیارو جب انسان جھوٹ بولتا ہے اللہ کے دربار میں آہستہ آہستہ کذاب لکھا جاتا ہے. پھر میرے پیارو اس کے سینے پر سیاہ نقطے لگ جاتے ہیں. اللہ کے بندو تاجدار مدینہ کا فرمان سنو کتنا بڑا ہے. میرے نبی نے فرمایا امتی بخیل ہو سکتا ہے, شرابی ہو سکتا ہے, جوا کھیلنے والا ہو سکتا ہے, زانی بدکار ہو سکتا ہے, لیکن میرے نبی نے فرمایا میرا امتی کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا اگر میرا امتی ہے تو. میرے نبی نے ارشاد فرمایا دوسری چیز جو امت محمدیہ کو اپنانی ہے اور اپنی زندگی کو کامیاب بنانا ہے, پہلی چیز سچائی اور دوسری چیز حفظ و امانت. فرمایا کسی کو دھوکہ نہ دینا, کسی کے ساتھ دھوکہ بازی نہ کرنا. من غش فلیس منا. میرے نبی نے فرمایا جس نے کسی کو دھوکہ دیا وہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے. آج بلڈنگوں کے ریٹ لگا کر جو دھوکہ دیا جاتا ہے وہ میری اور آپ کی نظروں کے سامنے نہیں. پتہ چل جائے کہ سامنے والا مکان بیچ رہا ہے, اب اپنے پٹھوں کو لگائے گا, اس کی قیمتیں آدھی کرے گا اور اس کے بعد اس سے جا کر کہے گا اس سے اوپر کا مال نہیں ہے. جانتا ہے مجبوری میں بیچ رہا ہے تو وہ بیچ کر چلا جائے گا. یہ دھوکہ بازی کس لیے؟ کہ یہ حلال کمائی ہو گئی؟ نہیں نہیں نہیں, اللہ کے بندو یہ دھوکہ ہے دھوکہ. میرے نبی نے فرمایا من غش فلیس منا, دھوکہ دینے والا میرا امتی نہیں ہے. اگر یہ دو کام اس کی زندگی میں ہے میری امت سے خارج ہے. انسان نماز چھوڑ دے وہ کفر کے قریب پہنچ گیا. میرے نبی نے فرمایا جس نے جھوٹ بولا یا کسی کو دھوکہ دیا وہ امت محمدیہ سے باہر ہو گیا. نماز چھوڑنے والا امت محمدیہ سے باہر نہیں ہے, اندر ہے. لیکن فرمایا جو آدمی دھوکہ دے, کسی کو جھوٹ بولے, فرمایا امت محمدیہ میں اس کا شمار نہیں ہوگا. مجھے ایک بات بتاؤ میرے پیارو, یہ عادت کتنی عام ہو گئی. باپ گھر میں ہوگا, بیٹے سے کہے گا بچوں جاؤ کہہ دو ابا گھر میں نہیں. بچے پر کیا اثر پڑے گا کہ آگے چل کر باپ جھوٹ, بیٹا جھوٹ نہیں بولے گا, کیا وہ جھوٹ کا پلندہ نہیں بنے گا؟ آگے چل کر کیا تجھے وہ دھوکہ نہیں دے گا؟ جیسے آج تو نے اس کے سامنے جھوٹ بولا اور سامنے والے کو دھوکہ دیا, ایسے ہی کل تیرے سامنے تیری اولاد جھوٹ بولے گی اور تجھے دھوکہ دے گی, تجھے پتہ بھی نہیں چلے گا. آج عام بات بن گئی لوگوں کو دھوکہ دینا اور لوگوں کے سامنے جھوٹ بولنا. اللہ کے واسطے اپنے دامن کو کذب سے بچاؤ, جھوٹ سے بچاؤ, اپنے آپ کو پاک صاف بناؤ, اپنی زبان میں سچائی پیدا کرو, اپنی زبان میں جھوٹ پیدا نہ کرو. اللہ کے نبی نے فرمایا صدق و حدیث, فرمایا کہ جو آدمی سچ بولے وحفظ و امانت, اور امانت کی حفاظت کرے, کسی کو دھوکہ نہ دے, فرمایا یہ آدمی دنیا
دنیا میں کامیاب ہے، اس کی دنیا بھی سنورے گی، اس کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ اور میرے نبی نے تیسری چیز بیان فرمائی، وَحُسْنُ خَلِيقَةٍ، تیسری چیز ہے تمہارے اخلاق اچھے ہوں، تمہاری زبان کا بول میٹھا ہو، تمہاری زبان میں کڑواہٹ نہ ہو۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمازی جب دنیا سے جاتا ہے تو محمد کی گارنٹی اس کے ساتھ میں نہیں ہوتی، اللہ جانے نمازی جانے کہ اللہ اسے بخشے گا یا نہیں بخشے گا۔ اگر کوئی آدمی جہاد کر کے جائے، اللہ جانے بندہ جانے، کوئی آدمی روزے دار جائے، تہجد گزار جائے، اللہ کے راستے میں جانے والا اللہ کے دربار میں پہنچے، اللہ جانے بندہ جانے اس کی مغفرت ہوگی، یہ رب کے اوپر ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، میں کسی کا گارنٹر بن کر قیامت کے میدان میں نہیں آؤں گا۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا نبی اللہ، کیا آپ قیامت کے میدان میں آپ کسی کے گارنٹر بھی بنیں گے؟ فرمایا ہاں، کل قیامت کے میدان میں گارنٹر بنوں گا اس آدمی کے لیے جس نے اپنے اخلاق کو اچھا بنایا، اپنی زبان کے بول کو میٹھا بنایا۔ کل قیامت کے میدان میں جنت کے بیچ میں ایک محل لے کر دوں گا، ایک جنت لے کر دوں گا۔ فرمایا کس کو؟ جس نے اپنی زبان کے بول کو میٹھا بنایا، اپنے اخلاق کو اعلیٰ بنایا، اپنے کردار کو اعلیٰ بنایا۔ آج میرے اور تمہارے اخلاق بگڑ گئے، نماز والا دین، روزے والا دین، قرآن والا دین میری آپ کی زندگی میں بھرا پڑا ہے۔ ہر انسان کے گھر میں نمازی، روزے دار بھی، قرآن پڑھنے والے بھی، اللہ کے راستے میں جانے والے بھی، اگر ٹوپی نہ رکھنے والے بھی، اگر داڑھی کٹانے والے بھی بڑی تعداد میں، لیکن اخلاق لاکھوں میں کوئی ایک آدمی زبان کے بول کو میٹھا کرنے والا نظر آتا ہے۔ نمازی پکا ہے لیکن زبان بڑی گندی ہے، روزے دار ہے، حج کر کے آ گیا، اللہ کا گھر دیکھ کر آ گیا، لیکن زبان کی کڑواہٹ نہیں گئی۔ میرے پیاروں، میری نمازیں، تمہاری نمازیں میرے دل کو روشن کرے گی، آپ کے دل کو روشن کرے گی، لیکن سامنے والے کو متاثر نہیں کرے گی، سامنے والے پر اثر ڈالے گا تمہارے اخلاق، تمہاری زبان۔ اگر تمہاری زبان کا بول میٹھا ہوگا تو سامنے والے کے اوپر اثر آئے گا۔ تم تہجد گزار بن جاؤ، سامنے والے پر اثر نہیں پڑے گا۔ تم پورے دن قرآن پڑھتے رہو، تمہاری عبادت کا اثر سامنے والے پر ظاہر نہیں ہوگا، لیکن ہاں تمہاری زبان کا بول میٹھا ہو، تمہارے اخلاق اعلیٰ ہو، تمہارا کردار اعلیٰ ہو، جب سامنے والے کے سامنے پیش کرو گے تو میرے پیارو اس کی زندگی میں تمہارا تأثر آئے گا، وہ آپ سے ایک اچھی صحبت لے کر جائے گا، ایک اچھا تصور لے کر جائے گا، اچھی سوچ لے کر جائے گا۔ آج میری اور آپ کی زندگی میں بڑی کمی ہے کہ میرے تمہارے اخلاق اچھے نہیں رہے۔ اور تاجدار مدینہ نے بھی لمبی نمازیں پڑھی ہیں تو رب نے روک دیا ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے تذکرہ کیا، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کملی اوڑھنے والے پوری رات کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں، تھوڑے کھڑے ہو لیا کرو۔ تاجدار مدینہ امت کے غم میں زیادہ روئیں، اللہ تبارک و تعالی نے روکا، آپ رات بھر تہجد پڑھتے رہیں، اللہ نے روکا۔ تاجدار مدینہ نے سخاوت کے دروازے کھولے، اللہ کے راستے میں مال لٹایا، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جبریل کو اتارا، میرے نبی سے کہو اللہ کے راستے میں دے، لیکن اپنے لیے بھی بچا کر رکھے۔ جب نبی نے سخاوت کے دروازے کھولے، اللہ نے روکا، امت کے غم میں میرے تمہارے نبی زیادہ روئیں، اللہ نے روکا۔ میرے نبی نے لمبی نمازیں پڑھی، اللہ نے روکا، لیکن ہاں جب اخلاق کا نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کیا تو میرے رب نے قرآن کریم میں فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ میرے رب نے روکا نہیں، شاباشی دی، فرمایا محمد آپ کے اخلاق بڑے اعلیٰ، اور زیادہ کرو، اور زیادہ کرو، اور زیادہ کرو۔ آپ کے اخلاق کی تعریف کی ہے، کم کرنے کا حکم نہیں دیا۔ نمازوں کو کم کرا دیا، رونے کو کم کرا دیا، سخاوت کو کم کرا دیا، لیکن اخلاق کی باری آئی تو رب نے شاباشی دی اور بڑھانے کا حکم دیا۔
اخلاق اتنی اعلیٰ چیز ہے، زبان کا بول اتنا اعلیٰ ہے۔ آج میری اور آپ کی زبان سے سامنے والے کے دل پر آرے چلیں، بتاؤ میں کس بات کا نمازی ہوں؟ میں اپنے پڑوسی کے دل پر آرے چلاؤں، میں کس بات کا حاجی اور نمازی ہوں؟ میں کس بات کا روزے دار ہوں؟ اور میری زندگی میں کیا دین ہے؟ اللہ کے بندو، تاجدار مدینہ نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ مسلمان ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے سامنے والے کو تکلیف نہ پہنچے۔ ہمارا تو مقصد یہ ہے کہ سامنے والے کے دل پہ آرے چلے۔ اچھا اس نے مکان بنایا، اس سے عالی شان بناؤں گا، اس نے جو دروازہ لگایا اس سے بہتر لگاؤں گا، اس نے جو شیشے لگائے اس سے اعلیٰ لگاؤں گا۔ اسے چڑھانے کے لیے، اس کے دل پر آرے چلانے کے لیے آج دنیا کمائی جاتی ہے، اپنی کفالت کے لیے نہیں، اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے نہیں، اپنے آپ کو اونچا ظاہر کرنے کے لیے انسان یہ سارے کام کرتا ہے۔ اخلاق اعلیٰ بناؤ، زبان کا بول میٹھا کرو، کسی کا دل نہ دکھاؤ، کسی کے دل پر آرے نہ چلاؤ۔ یاد رکھنا اگر کسی کے دل پر آرے چل گئے، کل قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالی اپنی رضا کا اعلان نہیں کرے گا۔ کسی کا دل نہ دکھاؤ۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الافئدہ انها علیہم موصدہ فی عمد ممددہ۔ میرے رب نے فرمایا جو دنیا میں کسی کے دل پر آرے چلائے، کل قیامت کے میدان میں جہنم میں آگ کے ستونوں سے باندھا جائے گا اور آگ کے انگارے اس کے دل پر پھینک کر مارے جائیں گے، جس سے اس کے دل میں تکلیف ہوگی۔ اندازہ لگاؤ آگ کے انگار ستون سے بندھا ہو اور آگ کے انگار اس کے دل پر پھینک کر مارے جا رہے ہوں، کون برداشت کرے گا؟ یہ سزا ہوگی اس بات کی کہ تو نے دنیا میں لوگوں کے دلوں پر آرے چلائے۔ یہ نمازیں کسی کام نہیں آئیں گی۔ اپنی زبان کے بول کو میٹھا کرو، اخلاق اعلیٰ بناؤ، سامنے والے کو غیر ہماری نمازیں دیکھ کر متاثر نہیں ہوگا۔ تمہارے روزے دار ہونے سے اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا، غیر مسلم کے اوپر فرق پڑتا ہے تمہاری زبان سے، تمہاری زبان کا بول میٹھا ہو، کڑوا نہ ہو۔ پھر دیکھو سامنے والا بھی تم سے محبت کرے گا۔ زبان کڑوی ہو، اللہ والے ہو، کوئی اثر نہیں آئے گا۔ اخلاق اعلیٰ ہو، کردار اعلیٰ ہو، تمہارے کردار سے خوشبو آئے، تمہارے اخلاق سے خوشبو آئے، تمہاری زبان سے خوشبو آئے، تمہاری زبان کے بول میٹھے ہو کہ سامنے والے پر وہ اثر ڈالے کہ تمہاری نفرت بھول کر تمہاری محبت میں گرفتار ہو جائے۔ لیکن افسوس تو یہ ہے کہ میرا تمہارے اخلاق تو ماں باپ کے لیے اچھے نہیں، باہر والوں کے لیے کیا اچھے ہوں گے؟ یہ غلط کہہ رہا ہوں۔ اولاد کے لیے اچھے نہیں، ایک اولاد کے لیے ماں باپ کے اخلاق بہتر نہیں، اور ماں باپ کے لیے اولاد کے اخلاق بہتر نہیں۔ ایک بھائی سگے بھائی سے نفرت کرتا ہے، اپنے دل کے اندر برائی رکھتا ہے، اس سے حسد کرتا ہے، اس سے جلن رکھتا ہے، اس سے دشمنی رکھتا ہے۔ مجھے یہ بتاؤ جس کے اپنے بھائی کے لیے اخلاق اچھے نہ ہو، سامنے والے کے لیے کیسے ہو سکتے ہیں؟ کسی کے دل کو نہ دکھاؤ، کسی کے دل پر آرے نہ چلاؤ، کسی کو تکلیف نہ دو۔ جنگ کا میدان ہے، حنین کا واقعہ، تاجدار مدینہ کھڑے ہیں، ایک صحابی کا گزر ہوا، میرے نبی کے پاؤں پر اس صحابی کا پاؤں رکھا گیا۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے فرمایا او جعفری، تو نے مجھے تکلیف دی۔ اتنا کہنا تھا کہ تاجدار مدینہ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، میرے نبی نے چھڑی کو لیا، اس صحابی کے مارا، اور اس صحابی نے لوہے کی زرہ پہنی تھی جس پر تلوار بھی اثر نہیں کرتی۔ تو میرے پیارو یہ ایک ڈنڈی اور ایک یہ ٹہنی کیا اثر کرے گی؟ تاجدار مدینہ کے درمیان سے یہ صحابی چلا گیا، اور اس کے بعد میرے تمہارے سچے آقا امام الانبیاء محمد رسول اللہ نے رات گزاری۔ یہ صحابی کو نیند نہ آئی، میرے نبی کو تکلیف دی ہے، میرا پاؤں نبی کے پاؤں پر پڑا ہے، کہیں ایسا نہ ہو اللہ کا کوئی پیغام میرے خلاف میں آ جائے، میری مخالفت میں آ جائے۔ یہ رات بھر سویا نہیں، صبح نماز فجر ہوئی، میرے نبی نے
ایک صحابی کو بھیجا، فرمایا کہ جاؤ اعلان کرو کل دن کے اندر جنگ کے موقع پر جس صحابی کا پیر نبی کے پیر پر پڑا تھا وہ نبی کے دربار میں حاضر ہو جائے۔ اب ان صحابی کی جان نکل گئی، پتہ نہیں اللہ نے کیا حکم نازل کیا۔ یہ نبی کے دربار عالیہ میں پہنچے، نگاہیں جھکی ہیں، سر جھکا ہے اور شرمندہ ہے، پانی پانی ہے۔ ابھی دل کے اندر یہ تصور ہے پتہ نہیں نبی کیا کہیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا اپنی نگاہیں اٹھاؤ، اوہ صحابی کل شام تیرا پاؤں میرے پاؤں پر پڑ گیا تھا اور میں نے تجھے چھڑی ماری تھی، میں نے تجھے ڈنڈی ماری تھی۔ او میرے پیارے صحابی، اللہ کے واسطے محمد تجھ سے معافی مانگتا ہے، مجھے اس ڈنڈی کے لیے معاف کر دینا۔ اور 60 اونٹ منگائے، اسے ہدیے میں دیے، اسے تحفے میں دیے۔ فرمایا یہ تحفہ رکھ لو 60 اونٹوں کا، اب تو تم نے مجھے معاف کر دیا ہوگا، اب تو تمہارا دل صاف ہو گیا ہوگا۔ اندازہ لگانا یہ صحابہ تو جان نچھاور کرنے والے، اپنی جانیں دینے والے، لیکن نبی کو کتنا خیال ہے کہ اس کے دل کو تکلیف نہ پہنچے، تو اسے اپنے دربار میں بلایا۔ فرمایا میں نے تجھے جو ڈنڈی ماری تھی اس کے لیے محمد تجھ سے معافی مانگتا ہے اور یہ 60 اونٹ تجھے ہدیے میں پیش کرتا ہے۔ آج ہم کسی کا دل دکھا دے معافی مانگنے کی نوبت آتی ہے بھائی، باپ کا دل دکھ جائے، ماں کا دل دکھ جائے، کبھی اولاد یہ تصور نہیں کرتی میں باپ سے کہوں ابا مجھے معاف کر دے، میں ماں سے کہوں مجھے معاف کر دے، میں اپنے بھائی سے کہوں مجھے معاف کر دے، نانا ہماری شان گھٹ جائے گی۔ اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے، اپنے یاروں سے، اپنے جانثاروں سے کہتے ہیں مجھے معاف کر دینا، میں نے تجھے کل ڈنڈی ماری تھی۔ حسن و خلیقت، میرے نبی نے ارشاد فرمایا تیسری چیز ہے اچھے اخلاق، اعلیٰ اخلاق بناؤ، اعلیٰ کردار بناؤ، اپنی زبان کے بول کو میٹھا کرو، اپنی زبان میں مٹھاس پیدا کرو، اپنی زبان کو اچھا بناؤ۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا، فرمایا بتاؤ اسلام کا سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا جہاد بڑا افضل عمل ہے۔ میرے نبی نے فرمایا فہو حسن وما بہا، اچھا ہے لیکن اس کے علاوہ بتاؤ۔ کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ نماز بڑی بہترین چیز ہے، یہ سب سے اعلیٰ عمل ہے۔ میرے نبی نے فرمایا وہ بھی اچھی ہے لیکن اس کے علاوہ بتاؤ۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ روزہ بڑا بہتر ہے، اپنے آپ کو بھوکا رکھنا اللہ کے نام پر یہ بڑی اعلیٰ عبادت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا فہو حسن، لیکن اس کے علاوہ بتاؤ یہ بھی اچھا ہے۔ کسی نے کہا حج، فرمایا وہ بھی اچھا ہے، اس کے علاوہ بتاؤ۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ اب آپ بتاؤ پھر جب نماز نہیں، روزہ نہیں، زکوٰۃ نہیں، حج نہیں، اس کے علاوہ پھر کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اسلام کا سب سے بہترین عمل ہے اپنی زبان کے بول کو میٹھا بنانا، اطعام الطعام وطیب الکلام، اپنی زبان میں مٹھاس پیدا کرنا، یہ اسلام کا سب سے اعلیٰ عمل ہے۔ ہماری زندگیاں دیکھو ذرا، زبان سے پھول نہیں کانٹے جھڑتے ہیں، گالیاں جھڑتی ہیں، بدتمیزیاں جھڑتی ہیں، ایک باپ کے سامنے، ایک ماں کے سامنے، ایک بھائی کے سامنے۔ زبان کے اندر چاشنی نہیں، مٹھاس ہی نہیں، بھائی محبت کرے گا کیسے؟ تمہاری زبان کے اندر خلوص نظر نہیں آتا۔ ایک باپ پیار کرے گا کیسے؟ اور ایک بیٹا اپنے ماں باپ سے محبت کرے گا کیسے کہ باپ جب بھی کلام کرتا ہے تو کڑواہٹ سے اولاد سے بات کرتا ہے، مٹھاس سے بات نہیں کرتا۔ میں اس بات پر بھی رونا روتا ہوں، ماں باپ کو جو کردار اولاد کے ساتھ نبھانا چاہیے تھا آج وہ ماں باپ نے اپنا کردار اپنی اولاد کے ساتھ میں نہیں نبھایا۔ نبی نے کیا ارشاد فرمایا اکرموا اولادکم، اپنی اولادوں کو عزت دو۔ مجھے ایک بات بتاؤ، کیا ایک باپ اپنی اولاد کو عزت دینے کی کوشش کرتا ہے؟ کوئی غلطی ہو جائے 10 کے سامنے ڈانٹے گا، کوئی بات ہو جائے ابے تمیز سے بات کرے گا۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا اولاد کو عزت دو، ان کا اکرام کرو، ان کے دل میں محبت پیدا ہوگی۔ جب تم اکرام نہ کرو گے، انہیں عزت نہ دو گے، ان کے دل سے تمہاری عزت نکل جائے گی۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ اولاد کا اکرام کرتے ہی نہیں۔ بچہ ہے، ابھی کوئی مہمان آ جائے، 4 آدمی بیٹھے ہوں، ناشتہ لگے ہو، بچہ آ کر کہے ابو یہ پکوڑی مجھے دے دو، یہ فلاں چیز مجھے دے دو، بچے سے چل ہٹ، پھر آ گیا یہاں پر
اٹھ یہاں سے۔ اب بچہ اپنی توہین محسوس کرے گا، آئے ہائے ان کے سامنے مجھے ڈانٹ دیا۔ یہاں سے آہستہ آہستہ باپ کے لیے اس کے دل میں نفرت پلنی شروع ہوگی۔ اگر نفرت بھی نہ پلنی شروع ہو، کم سے کم عزت ختم ہوتی چلی جائے گی۔ بیٹا آ گیا، جس چیز کا سوال، اچھا بیٹا لے لو کوئی بات نہیں، یہ بھی تمہارے لیے ہے۔ اس کا اکرام کرو، اسے عزت دو۔ جب اس کا اکرام کرو گے، بڑے ہو کر وہ تمہارا اکرام کرے گی۔ تاجدار مدینہ اپنے گھر میں آئے، حضرت حسن ہیں، حضرت حسین ہیں۔ تاجدار مدینہ کو دیکھ کر آپ کے قدموں سے چمٹ گئے۔ تاجدار مدینہ کو کہنا تھا پیچھے ہٹو، میں تھک کر آیا ہوں، لیکن نہیں، آپ نے دونوں قدموں کو، دونوں ہاتھوں کو آگے رکھا، اپنے حسن کو سوار کیا، حسین کو سوار کیا اور فرمایا بچوں بتاؤ تمہاری سواری کیسی ہے؟ پورے گھر میں گشت لگایا، چکر لگایا۔ یہ اولاد کے لیے محمد رسول اللہ نے درس دیا ہے ماں باپ کو کہ اپنی اولاد کو عزت دو، ان کا اکرام کرو، ان سے محبت کرو، اور محبت بھی کرو، اظہار بھی کرو۔ اظہار بڑا ضروری ہے۔ اگر اظہار نہیں کرو گے تو باپ سمجھے گا، اولاد سمجھے گی میرے ماں باپ مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ جہاں محبت ضروری ہے، اظہار محبت بھی ضروری ہے۔ جب بچے سے پیار کرو، بیٹا میں تجھ سے بڑا پیار کرتا ہوں، مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، جب یہ باتیں اس کے سامنے بولو گے تو ایک بیٹے کے لیے، ایک بیٹی کے لیے اس کے دل میں وہ تڑپ پیدا ہوگی، وہ پیار پیدا ہوگا کہ آپ کے پیار کو وہ بھلا نہ سکے گا، آپ کے خلاف چل نہ سکے گا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ماں باپ کے دل میں پیار تو بہت ہوتا ہے، لیکن اس کا اظہار نہیں کر پاتے تو بچے نفرت کھانے لگتے ہیں۔ بچے سمجھتے ہیں بگو پیار ویار نہیں ہے، ورنہ کوئی دنیا میں ماں باپ ایسا ہے جسے پیار نہ ہو اولاد سے؟ سچی بتاؤ بھائی، ہے کوئی ایسا؟ کوئی نہیں ہوگا، لیکن صرف اظہار نہ کرنے کی بنا پر اولاد کے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں۔ بہرحال میرے نبی نے فرمایا حسن خلیقت، تیسری چیز ہے اخلاق کو اعلیٰ بناؤ، اور چوتھی چیز میرے نبی نے بیان فرمائی وعفۃ فی طعمۃ، فرمایا تمہارا کھانا پاکیزہ ہو، تمہارا کھانا حلال ہو، تمہارے کھانے کے اندر پاکیزگی ہو، حرام لقمہ تمہارے پیٹ میں نہ پہنچے۔ اگر حرام لقمہ تمہارے پیٹ میں چلا گیا، نہ تمہاری دعائیں قبول ہوں گی، نہ تمہاری نمازیں قبول ہوں گی۔ ایک مرتبہ تاجدار مدینہ کا دربار ہے اور محمد رسول اللہ تشریف فرما ہے۔ ایک نوجوان ہٹا کٹا تاجدار مدینہ نے دیکھا، صحابہ نے دیکھا، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر سے ادھر جاتا ہے، تو صحابہ کی زبان پر یہ جملہ آیا، کیا ہی اچھا ہوتا کہ اس کی جوانی راہ خدا میں کٹتی، کیا ہی اچھا ہوتا کہ اللہ کے راستے میں جاتا اور یہ جہاد کرتا، اللہ کے لیے اٹھتا کھڑا ہوتا۔ تو میرے نبی نے فرمایا ایسا نہ کہو، ایسا نہ کہو، اگر یہ اس کا چلنا پھرنا، یہ اس کا آنا جانا اس کی حلال روزی کے لیے ہے تو میرے نبی نے فرمایا یہ اللہ کے راستے میں ہے، اسے ہر قدم پر نیکی مل رہی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ حلال روزی تلاش کرنے والا اولاد کے لیے جب اپنے قدم کو باہر نکالتا ہے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہر قدم پر اسے نیکیاں ملتی ہیں۔ حلال روزی تلاش کرنے والا، حرام نہیں۔ میرے رب نے فرمایا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو حلال کھاؤ، پاکیزہ کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ پتہ یہ چلا کہ جب انسان حلال کھائے گا اس کے جسم سے نیک اعمال صادر ہوں گے، اچھے اعمال صادر ہوں گے۔ آج ہمارے تمہارے اعمال اس لیے بگڑ گئے کہ ہماری غذا اچھی نہیں، ہماری غذا پاک نہیں، ہماری غذا حلال نہیں۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء کا فرمانے آنی ہے، جو آدمی صبح کو نکلا اور شام کو لوٹ کر آیا، حلال روزی کی تلاش میں گیا اور بھاگ دوڑ کر محنت کر کے گھر میں آیا، شام کو گھر پر پہنچا اور آ کر آرام کرنے لگا، میرے نبی نے فرمایا کل قیامت کا میدان ہوگا، اللہ کے دربار میں پہنچے گا، اس کا چہرہ 14ویں چاند کی طرح روشن ہوگا اور لوگوں کے سامنے آیا ہوگا۔ اللہ فرمائے گا یہ میرا بندہ ہے جس نے اپنی اولاد کے لیے حلال کمایا
آیا ہے اور حلال کی تلاش کی ہے۔ ایک حدیث میں، ایک روایت میں احیاء العلوم امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک آدمی کو دیکھا تنہائی میں بیٹھا ہے، اللہ کی عبادت میں لگا ہے، رات بھی دن بھی وہ نہ باہر جاتا ہے، قضائے حاجت ہے تو چلا جاتا ہے، باقی اسے کوئی کمانا نہیں، کوئی سبزی نہیں لانی۔ حضرت عیسیٰ اس کے قریب پہنچے اور فرمایا یہ بتا تیری کفالت کون کرتا ہے، تجھے کھانا کون دیتا ہے؟ وہ کہنے لگا میرا بڑا بھائی کماتا ہے اور مجھے کھلاتا ہے اور میں اس کی کفالت پر زندہ ہوں، کھاتا پیتا ہوں اور میں عبادت کرتا ہوں، میرا بھائی کمائی کرتا ہے میں عبادت کرتا ہوں۔ میرے حضرت عیسیٰ نے فرمایا اگر وہ کمائی کرتا ہے تو عبادت کرتا ہے تو اس سے بڑا عبادت گزار تیرا بھائی ہے، تو نہیں ہے۔ وہ حلال روزی کی تلاش میں نکلا ہے، حلال روزی کی تلاش میں نکلنے والا سب سے بڑا عابد ہے۔ تاجدار مدینہ کے دربار میں ایک صحابی آیا، اس نے نبی سے ہاتھ ملایا تو ہاتھ بڑے سخت تھے، گانٹھیں پڑ گئی تھی کام کرنے کی وجہ سے۔ ہمارے نزدیک تو سب سے بہترین بزرگ اللہ والا وہ ہے جس کے ہاتھ بالکل ملائم اور سافٹ ہوں کہ صاحب ہاتھ کیا ڈالیں ایسا لگا جیسے روئی کے گالے میں ڈال دیا۔ جی ہمارے نزدیک تو وہی پیارا ہے نا۔ اللہ کے نبی نے جب ہاتھ ملائے تو اس کے ہاتھ بڑے سخت تھے، میرے نبی نے پکڑے، فرمایا یہ کیا ہے؟ فرمایا آقا صبح سے لے کر شام تک مزدوری کرتا ہوں، ہاتھوں میں گانٹیں پڑ گئی ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا گھبرا نہیں، القاسم حبیب اللہ، یہ ہاتھ سے محنت مزدوری کرنے والا یہ اللہ کا حبیب ہے، اللہ کا پیارا ہے، اللہ کا دوست ہے۔ فرمایا کون؟ جو محنت مزدوری کرتا ہے اور حلال روزی اپنے بچوں کے پیٹ میں ڈالتا ہے۔ کل قیامت کا میدان ہوگا، میرے نبی نے ارشاد فرمایا جس نے حلال روزی اپنی اولاد کے پیٹ میں ڈالی اسے جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نبی کی صبح کی مسجد میں شامل ہوں، صبح کی نماز میں شامل ہوں اور بڑی جلدی چلے جائیں۔ ایک دن میرے نبی نے روکا، فرمایا ابو درداء کیا بات ہے بڑی جلدی چلے جاتے ہو، رکتے نہیں ہو؟ فرمایا آقا میرے قریب میں میرے ایک ساتھی کا گھر ہے اور اس کے گھر میں ایک کھجور کا درخت لگا ہے، جب صبح کو مدینے میں ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں تو کھجوریں گرتی ہیں اور میرے گھر کے صحن میں گرتی ہیں، میں جلدی اس لیے جاتا ہوں تاکہ وہ کھجوریں اٹھا کر اس کے گھر کی جانب پھینک دوں تاکہ میرے بچوں کی آنکھ نہ کھلے، اور اس سے پہلے میں اس کے گھر میں کھجور ڈال دوں تاکہ وہ کھجوریں میرے بچے کے پیٹ میں نہ چلی جائے، میرے بچے اٹھا کر نہ کھا لیں۔ آج تو اگر کسی کی کوئی چیز اٹھا کے کھا لی تو پرواہ ہی نہیں، گنے کی گاڑی جا رہی ہو 4 کھینچ لو 5 کھینچ لو تمہارے باپ کا مال ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ جی کچھ فرق پڑتا ہے؟ کھیت میں پہنچ گئے، ارے کھا لو اپنا ہی مال ہے کوئی بات نہیں، ایک دو گنے میں کیا جاتا ہے، ایک دو امرود میں کیا جاتا ہے؟ روڈ کے کنارے آم کے درخت کھڑے ہیں کسی باغ والے کے، لو صاحب یہ توڑا وہ توڑا اور بھر لی اپنے اندر، کوئی بات نہیں یہ تو اپنے ہی ہم یہاں، ارے باغ والے کے نہیں یہ تو سرکار کے ہیں، سرکار کے۔ جی اللہ کے بندو یہ حرام لقمہ جب پیٹ میں پہنچے گا تو دعائیں قبول ہوں گی؟ بولو۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نبی کے دربار عالیہ میں پہنچے، فرمایا آقا میرے لیے آپ دعا فرما دو کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، یعنی میں جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں میری ہر دعا قبول ہو۔ میرے نبی نے فرمایا اچھا تو مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہے؟ کہ جی ہاں۔ میرے نبی نے فرمایا اگر تو چاہتا ہے کہ تیری ہر دعا قبول ہو تو اپنے کھانے کو حلال بنا لے، اپنے رزق کو حلال بنا لے، اپنے رزق کو طیب بنا لے، اپنے رزق کو پاکیزہ بنا لے۔ اگر تیرا مال حلال ہوگا تو تیری ہر دعا اللہ قبول کرے گا، اور اگر تیرا مال حرام ہوگا تیری کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ بلڈنگیں بنانے کے لیے حرام پیسہ لینا یا سود پر پیسہ لینا، یا کاروبار بڑھانے کے لیے سود پر پیسہ لینا اور اس کے بعد اسے خالص کرنے کی کوشش کرنا، کہاں کی عقل مندی ہے؟ بنیاد تو وہی ہے، بیس تو وہی ہے۔ آدمی پہلے یہ سوچتا ہے کہ پہلے حرام طریقے سے کما لوں، موٹی رقم مل جائے گی پھر سدھر جاؤں گا۔ میں یہ کہتا ہوں حرام ملنے کے بعد تو سدھر جائے گا تو کیا تو زندہ رہے گا؟ یہ گارنٹی ہے؟ اور اگر زندہ بھی رہے
تو بنیاد تو خرابی ہے، بنیاد تو خرابی ہے، اس سے جو مال بڑھے گا وہ بھی تو حرام ہوگا، حلال نہیں ہوگا۔ آج لوگ بیت اللہ جاتے ہیں، اللہ کے دربار عالیہ میں جاتے ہیں، بڑی دعائیں کر کے آتے ہیں، لیکن کوئی قبول نہیں ہوتی۔ آ کے کہتے ہیں قبول، دعائیں بڑی کی، قبول نہیں ہوئی، اس لیے کہ مال حلال سے گئے کہاں، حرام سے پہنچے تھے۔ اللہ کے بندو، اللہ کے واسطے اپنے مال کو حلال بناؤ، حلال کمانے کی کوشش کرو، چاہے تمہیں کم ملے، تھوڑا ملے، اس دنیا کے ذائقے کے لیے اور یہاں کی بلڈنگ کے لیے اور یہاں کے عیش و عشرت کے لیے اپنی آخرت کو برباد کرنا یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ چند دنوں کی زندگی ہے، اگر تم نے دنیا جمع کر لی، اگر تم نے دنیا اکٹھی بھی کر لی، تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ تمہاری آنکھیں بند ہوں گی اور تمہاری اولاد اس پر عیش کرے گی، شاید انہیں یہ موقع بھی نہ ملے کہ تمہارے لیے ایصال ثواب کرے۔ اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے میں آپ سے کہنا چاہوں گا، اپنی روزیوں کو حلال کرو، اپنے رزق کو پاکیزہ بناؤ، حرام کی آمیزش نہ ڈالو، سود کا استعمال نہ کرو، کسی کو دھوکہ دے کر نہ کماؤ، کسی سے جھوٹ بول کر نہ کماؤ۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم، تین آدمی ایسے ہیں کل قیامت کے میدان میں اللہ ان پر نظر رحمت نہ ڈالے گا، اللہ انہیں پاک نہیں کرے گا، اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا۔ وہ تین کون لوگ ہیں جن سے اللہ کلام نہ کرے، جس پر نظر رحمت نہ ڈالے، جس کو اس کے گناہوں سے پاک نہ کرے؟ میرے نبی نے فرمایا المسبل ازارہ، اپنے پاجامے کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا کل قیامت کے میدان میں اللہ کی نظر رحمت سے محروم رہے گا۔ میرے نبی نے فرمایا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، اللہ کی نظر رحمت اس بندے پر نہیں پڑے گی، چاہے کتنی نیک اعمال ہے۔ صحیح بات۔ ہماری پینٹ کس لیے نیچے ہے بھائی؟ فیشن کی طرح اچھی نہیں لگتی اوپر، یہی تو ہے نا، ہمیں پسند نہیں، نبی کا طریقہ پسند نہیں، ظالموں کا طریقہ پسند ہے، نبی پاک علیہ السلام کی سنت پسند نہیں، سامنے والے کا طریقہ پسند ہے۔ میرے نبی نے فرمایا مسبل ازارہ، اپنے پاجامے کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، جنت تو بڑی چیز ہے، جنت کی خوشبو بھی میسر نہیں ہوگی۔ یہ میرے نبی کا فرمان عالی ہے۔ اب اندازہ لگاؤ یہ ٹخنوں سے پاجامہ نیچے کس لیے رکھا جاتا ہے؟ فیشن کے لیے یا تکبر کے لیے؟ برا لگتا ہے، اچھا نہیں لگتا جی۔ میرے نبی نے فرمایا جس دل میں کبر ہوگا، بڑائی ہوگی، اللہ تعالیٰ جنت کی خوشبو بھی اسے میسر نہیں کرے گا۔ اور دوسرا آدمی میرے نبی نے فرمایا والمنان، نیکی کر کے احسان جتانے والا، اس سے بھی اللہ کلام نہیں کرے گا۔ 5000 کی رسید کٹا دی، اس کے بعد مولانا یاد ہے نا وہ 5000 روپے دیے تھے، یا دوسرے سے کہے گا ارے تمہیں یاد ہے میں نے تمہیں 5000 روپے دیے تھے، فلاں کو دیے تھے، یہ نیکی کر کے تمہیں یاد ہے فلاں وقت میں نے تمہارے ساتھ یہ احسان کیا تھا، تمہیں یاد ہے فلاں وقت تمہاری دعوت پر میں آیا تھا اور میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا تھا، تمہیں یاد ہے فلاں وقت تم ہاسپٹل میں تھے اور 10,000 دے کر آیا تھا، یہ نیکی کر کے جتانے والا، میرے نبی نے فرمایا اللہ قیامت کے میدان میں اس پہ نظر رحمت نہیں ڈالے گا، اور نہ کلام کرے گا، نہ بات چیت کرے گا، اور میرے ربی نے فرمایا اسے گناہوں سے پاک کرے گا بھی نہیں، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، فرمایا کون جو نیکی کر کے سامنے والے کو جتائے، نیکی کر کے اس کو جتلائے اور اس کو گنائے، فرمایا وہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر نظر رحمت نہیں ڈالے گا۔ اور تیسرا آدمی میرے نبی نے فرمایا والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، فرمایا تیسرا آدمی اپنے سامان کو جھوٹی قسم کے ساتھ بیچنے والا، یہ بھی کل قیامت کے میدان میں اللہ کی نظر رحمت سے دور رہے گا، اور اللہ اس سے کلام نہ کرے گا، اللہ بات چیت نہ کرے گا، اس کا تزکیہ نہ کرے گا، اسے گناہوں سے پاک نہ کرے گا۔ فرمایا کون؟ اللہ کی قسم 100 کا ہی لایا ہوں، تمہیں 100 کا ہی دے رہا ہوں جی۔ جب تو 100 کا لا کے 100 کا بیچ رہا ہے تو کیا دھنیا لے گا بھیا یہاں؟ یہ جو لاکھوں روپے کاروبار میں لگائے ہیں یہ کس لیے لگائے ہیں؟ اس سے نفع حاصل ہو۔ جھوٹ بول کر قسم کھا کر بیچنے والا اللہ نظر رحمت قیامت کے میدان میں نہیں ڈالے گا۔ مول صاحب تمہیں دے رہا ہو اتنا پڑتا نہیں، سچی بات تو ہے کہ 10 روپے میری جیب سے جا رہے ہیں، یہ کہے گا نہیں کہے گا یہ میری جیب سے جا رہا ہے، اچھا چلو ایک کام کرو تم چھوڑو یار پیسے ہی مت دو رکھو جاؤ تم۔ اب کون اتنا بے ظرف ہوگا جو ایسے لے کے آئے گا؟
مقصد کیا ہے کہ جتنے بولے اتنے دے دو، یہ تو ہے نا. اور پھر اس پہ قسمیں. اللہ کے بندو یہ کیا، جتنے کا بھی آیا ہے تمہیں کیا مطلب، سامنے والے کو کیا مطلب، تمہیں تو یہ کہنا بھائی 110 کا دے سکتا ہوں، اس سے نیچے نہیں دے سکتا، مرضی آپ کی، چاہے لے لو چاہے نہ لو، مجھے اس سے کم میں اوسط نہیں آئے گا. لیکن قسم کھا کر اللہ کی قسم اتنے کا ہی آیا ہے، اتنے کا ہی دے رہا ہوں. جی اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. بہرحال حرام نہ کھلاؤ، حلال کھلاؤ، حلال روزی پر بنیاد رکھو. میرے نبی نے فرمایا جس کی اولاد زیادہ ہو اور آمدنی کے ذرائع کم ہو، وہ اپنی اولاد کے پیٹ میں حلال لقمے ڈالے، کل قیامت کے میدان میں جنت میں جانے سے اسے کوئی روک نہیں سکتا. کتنی باتیں ہو گئی بھائی، کتنی باتیں ہو گئی جودہ والو؟ 4 ہو گئی نہیں ہو گئی؟ صدق و حدیث، سچ بولو جھوٹ نہ بولو. وحفظ امانت، کسی کو دبا نہ دو، کسی کو دھوکہ نہ دو. فرمایا وعفت فی طعمت، حلال کھاؤ، حلال روزی کا استعمال کرو. وحسن خلیقت، اور تمہارے اخلاق اچھے ہو، تمہارا کردار اعلیٰ ہو، تمہاری زبان کا بول میٹھا ہو. میرے نبی نے فرمایا جس قوم میں، جس بندے میں یہ 4 صفت ہوں گی، اس کی دنیا بھی کامیاب ہوگی، اس کی آخرت بھی کامیاب ہوگی، اور اللہ کی رحمت 24 گھنٹے اس کے سر پر ہوگی. کہ جس کی زندگی میں یہ 4 صفت ہوں، وہ نہ جھوٹ بولتا ہو، نہ وہ کسی کو دھوکہ دیتا ہو، اس کا کھانا پاکیزہ ہو، اور اس کے اخلاق اعلیٰ ہو، اس کی زبان کا بول میٹھا ہو. میرے نبی نے فرمایا 4 صفت ہوں، تمہاری دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے. اور اگر جھوٹ تمہاری زندگی میں، دھوکہ تمہاری زندگی میں، تمہاری زبان کڑوی، تمہارا کھانا حرام، تو تم سے زیادہ برباد نہ دنیا میں کوئی ہے نہ آخرت میں کوئی ہے. اور سچی بات تو یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ اسی لیے برباد ہے کہ یہ 4 صفتیں ہماری زندگیوں سے نکل چکی ہیں. اللہ کے واسطے یہ 4 صفات اپنی زندگیوں میں پیدا کریں، یہ 4 صفات اپنی زندگیوں میں داخل کریں. اپنی زبان سے سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں، کسی کو دھوکہ نہ دیں، اور اپنے اخلاق کو اعلیٰ بنائیں، اپنی زبان کے بول کو میٹھا کریں. اور 4تھے نمبر پر اپنے مال کو حلال کمانے کی کوشش کریں، حلال اولاد کے پیٹ میں ڈالیں، حرام لقمے نہ اتاریں. انشاءاللہ دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی. رب کریم مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما دے. آمین یا رب العالمین. کریں گے بھائی انشاءاللہ.